وہاں ہی اللہ کی پکڑ پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر 8 گواہ مقرر کیے ہیں جو میدان محشر میں جس وقت حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان موجود ہوگا، وہاں پر وہ گواہی دیں گے۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن صرف یہ 8 گواہ آپ حضرات کے سامنے بتلاتا ہوں، جنہیں سن کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ حقیقتاً انسان کہیں نہیں بھاگ سکتا ہے۔ پہلا گواہ جو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے، المکان، جس جگہ پر بندہ گناہ کرتا ہے وہ جگہ انسان کے خلاف میدان محشر میں گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، کہ ہم زمین کو حکم دیں گے تو زمین اپنی تمام خبریں نشر کر دے گی۔ آج اس کا سمجھنا آسان ہے، آپ CCTV کیمرے کو دیکھیے کہ انسان اس کی حدود میں رہ کر جو بھی نقل و حرکت کرتا ہے وہ تمام کی تمام اس کے اندر قید ہو جاتی ہے، اور انسان جب اسے دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح یہ زمین بھی ہے کہ زمین کے جس حصے پر، جس ٹکڑے پر انسان نے گناہ کیے ہوں گے، وہ زمین کا حصہ میدان محشر میں اس انسان کے سامنے کر دیا جائے گا، اور جہاں پر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان موجود ہوگا، جہاں پر انبیاء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، ہمارے والدین بھی ہوں گے، اولادیں بھی ہوں گی، رشتہ دار بھی ہوں گے، وہاں پر وہ زمین کا ٹکڑا وہ دکھلائے گا جس طرح سے انسان نے جو کام کیا ہوگا۔ اب آپ غور کریں کہ زمین سے بچ کر کے کہیں جا سکتے ہیں، آپ ایک کمرے کے اندر بند ہو کر کے اندھیرا کر کے گناہ کر لیں، لیکن زمین کے اوپر گناہ کر رہے ہیں، وہ زمین کا ٹکڑا اس دن دکھلا دے گا۔ جس طرح ویڈیو کے اندر ہم اپنی نقل و حرکت دیکھتے ہیں، یہ زمین کا ٹکڑا کل قیامت کے دن میدان محشر میں دکھلائے گا کہ اس بندے نے میرے اس حصے پر اس طریقے سے گناہ کیے تھے۔ کوئی ہے جو اس چیز سے بچ سکے؟ انسان ہر چیز سے بچ جاتا ہے، لیکن زمین کے اوپر جب گناہ کرتا ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا اس کے خلاف گواہی دے گا۔ دوسرا گواہ والزمان، جس وقت میں، جس ٹائم میں اس نے گناہ کیا ہے وہ وقت بھی بتلائے گا۔ آپ زمین کے ٹکڑوں سے ہٹ کر سمندر میں پہنچ کر یا فضا میں اڑ کر گناہ کر لیں، کوئی غلط کام کر لیں، ہو سکتا ہے زمین کی پکڑ سے بچ جائیں، لیکن وقت تو ہر وقت موجود ہے۔ ٹائم کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا جس میں اس نے گناہ کیا ہے۔ کیا وقت کے کسی حصے سے بچ کر انسان گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ینادی کل یوم، کہ ہر دن ندا دیتا ہے اور پکار کر کہتا ہے اے انسان انا یوم جدید، میں ایک نیا دن ہوں، انا فیما تعمل فی شہید، تو میرے اندر جو بھی کام کرتا ہے میں اس کا گواہ ہوں۔ آپ غور کریں کہاں تک بچ سکتے ہیں؟ کیا جس وقت میں آپ کوئی کام کر رہے ہیں وہ کوئی وقت نہیں ہے؟ کیا ٹائم سے ہٹ کر کے، وقت سے ہٹ کر کے کوئی گناہ کر سکتے ہیں؟ صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، کوئی نہ کوئی وقت ضرور ہوگا۔ آپ غور کریں انسان گناہ تو کرتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ جس وقت میں گناہ کر رہا ہوں وہ گناہ کل میدان محشر میں میرے خلاف گواہی دے گا، اور اللہ رب العزت کو بتلائے گا کہ اس فلاں بندے نے فلاں وقت میں یہ گناہ کیے ہیں۔ تیسرا گواہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا واللسان، یہ زبان یہ بھی انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن اللہ تعالیٰ اس زبان سے گواہی لیں گے۔ آج اس زبان کے ذریعے سے کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے جھگڑے کیے جاتے ہیں، فساد کیے جاتے ہیں، چغلیاں کی جاتی ہیں، ایک دوسرے پر بہتان باندھ دیے جاتے ہیں، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا
سمجھتا کہ جس زبان کے ذریعے سے تو گناہ کر رہا ہے، دوسرے کے اوپر بہتان باندھ رہا ہے، یہ اپنے حق میں کانٹے بو رہا ہے۔ اسی زبان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کو منہ کے بل یا اس کی پیشانی کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے والی یہ زبان کی باتیں ہیں۔ آج انسان کسی کو بھی کمینہ کہہ دے، ذلیل کہہ دے، کسی پر بہتان باندھ دے، یہ آسان ہے، لیکن کل میدان محشر میں اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو پیش کیا جائے گا اور ان سے سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے میرے ساتھ شرک کیوں کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیں گے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے انت قلتا، کیا تم نے ایسا کہا تھا، تو آتا ہے کہ جس طرح انسان کے بدن سے پسینہ نکلتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان الفاظ کو سنیں گے تو تھرا جائیں گے اور ان کے بدن سے جو بالوں کی جڑیں ہیں ہر جڑ سے خون کا قطرہ نکل آئے گا۔ تو آپ غور کریں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالت ہوگی تو ہم جیسے مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ اگر ہم سے معلوم کر لیا جائے کہ تم نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا، فلاں کو ذلیل کیوں کہا، فلاں کو بے ایمان کیوں کہا، تم نے کسی پر تہمت کیوں لگائی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دور کی بات ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت رہا کرتی تھی۔ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو دوسری عورت اس کو غسل دینے کے لیے آئی۔ جب وہ اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ جب مردہ عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے کلمات نکلے کہ بہنوں، اس عورت کے تو فلاں مرد سے غلط تعلقات تھے۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ کی پکڑ آ گئی اور اس کا ہاتھ اس کی ران پر وہیں چمٹ گیا۔ یہ چھڑانا چاہتی ہے لیکن ہاتھ نہیں چھوٹتا، یہ جدا کرنا چاہتی ہے، ہاتھ جدا نہیں ہوتا، یہ ہاتھ کو کھینچتی ہے لیکن ران ساتھ میں آتی ہے۔ صبح سے شام ہو گئی، رات ہونے لگی، لوگ پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ بہن جلدی غسل دو، ہمیں اس کی نماز بھی پڑھنی ہے اور اسے دفنانا بھی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں لیکن یہ مردہ مجھے نہیں چھوڑتا، میرا ہاتھ اس کی ران سے چمٹ گیا ہے، میں چھٹانا چاہتی ہوں لیکن چھوٹتا نہیں ہے۔ پوری رات اسی طرح گزر گئی۔ اگلا دن نکل آیا، لوگوں نے مشورہ کیا، کسی کے پاس پہنچے، انہیں واقعہ بیان کیا، انہوں نے جواب دیا کہ اگر ایسی بات ہے تو اس عورت کا ہاتھ کاٹ دو اور اس ہاتھ کے ساتھ اس مردہ عورت کو دفن کر دو۔ لیکن اس عورت کے وارثین نے کہا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنی عورت کو معذور کرنا نہیں چاہتے۔ اب پریشان ہو گئے، دوسرے آدمی کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں پر جا کر واقعہ بیان کرتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو جو عورت مری ہوئی ہے اس کی ران کا وہ گوشت کاٹ دیا جائے جس پر ہاتھ چمٹا ہوا ہے اور پھر اس عورت کو دفن کر دیا جائے۔ لیکن میت کے ورثہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہوگا، ہم اپنی عورت کو خراب نہیں ہونے دیں گے۔ اب بات بڑھ گئی، 3 دن مسلسل اسی طرح گزر گئے، اس مردے کے اندر بدبو ہونے لگی، لوگ پریشان ہو گئے کہ کریں تو کریں کیا۔ اب آخر یہ ہوتا ہے کہ لوگ مشورہ کر کے کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر امام مالک بہت بڑے عالم ہیں اور اس وقت میں قاضی کے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس چل کر اپنے مسئلے کا حل کراتے ہیں۔ تمام لوگ جمع ہوتے ہیں، امام مالک کے پاس پہنچتے ہیں، واقعہ بیان کرتے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے میں وہاں پہنچ کر آپ کے مسئلے کا حل کروں گا۔ چنانچہ امام مالک اس جگہ پر پہنچتے ہیں اور پردے کی آڑ میں چادر کے پیچھے سے
سے اس عورت سے سوال کرتے ہیں کہ بہن یہ بتا کہ جس وقت میں تو غسل دے رہی تھی تیری زبان سے کوئی کلمات تو نہیں نکلے تھے؟ وہ عورت بیان کرتی ہے کہ ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ اس عورت کے فلاں مرد سے غلط تعلقات ہیں۔ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ بتا تو نے ایسا کیوں کہا؟ تو اس عورت نے کہا کہ ایک روز یہ عورت اس مرد کے گھر کے دروازے کے پاس سے گھڑا لے کر جا رہی تھی، اس لیے میں نے ایسا کہا۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس 4 ایسے گواہ ہیں جس نے اس عورت کو اس مرد کے ساتھ اپنی آنکھوں سے غلط کام کرتے ہوئے کوئی دیکھا ہو؟ اس عورت نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے، میرے پاس 4 گواہ نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو یہ بتا یہ جو مردہ عورت ہے کہ اس نے اپنا جرم قبول کیا تھا؟ اس عورت نے کہا کہ ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ جو کوئی اس طرح سے کسی پر بہتان باندھے، کسی پر الزام لگائے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ لہذا میں وقت کا قاضی ہوں، میں حکم دیتا ہوں کہ جلادو اسے 100 کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے لگاؤ۔ چنانچہ 80 کوڑے لگائے گئے تو اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ میرے بزرگوں، آج ہم زبان سے کسی کو کچھ بھی کہہ دیں اس کا کوئی اثر ہم پر دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ زبان ہی ہے جو ملک کے ملکوں میں آگ لگا دیتی ہے، اور صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ چوتھا گواہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، واللہ رکان، انسان کے جسم کے اعضاء یہ انسان کے خلاف میدان محشر میں گواہی دیں گے۔ آج انسان گناہ کرتا ہے، غلط کاریاں کرتا ہے، ہر چیز سے چھپ جاتا ہے، لیکن مجھے بتاؤ کیا انسان اپنے جسم کے حصوں سے چھپ کر کوئی کام کر سکتا ہے؟ کیا ہاتھ پیر کو الگ کر کے، اپنے پیٹ کو، سر کو، آنکھوں کو، اپنے کھال، اپنے بالوں کو الگ کر کے کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ کوئی کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے یہ ہاتھ یہ پیر اس کے گواہ ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، میدان محشر میں گواہی دیں گے۔ جب انسان وہاں پر دیکھے گا کہ میرے جسم کے اعضاء، میرے ہاتھ، میرے پیر، میری آنکھیں، میرے کھال اور جسم کا ایک حصہ میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، تو بڑے ہی حسرت میں، بڑے ہی افسوس میں اور تعجب کی حالت میں کہے گا لما شہدتم علینا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تمہارے مزے کے لیے، تمہاری لذت کی خاطر میں نے یہ تمام کام کیے تھے، آج تم میرے خلاف کیوں ہو؟ تو اس وقت میں یہ جسم کے اعضاء کہیں گے تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ جس ذات نے تمام چیزوں کو قوت گویائی عطا کی ہے، اسی ذات نے آج ہمیں قوت گویائی عطا کی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ جب میں کچھ کروں اور مجھے کوئی نہ دیکھے، کیا جسم کے اعضاء سے الگ ہو کر انسان کوئی کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جب نہیں کر سکتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اس کام سے بچیں جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو۔ پانچواں گواہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، والملکان، 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ موجود رہتے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ یہ ہر وقت انسان کے ہر ایک عمل کو لکھتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں گواہی دیں گے انسان کی۔ انسان نے جو بھی عمل کیا ہے، جو بھی عمل کیا ہے، اس عمل کی گواہی دیں گے فرشتے۔ اور چھٹا گواہ والدیوان،
जिस रजिस्टर में, जिस फाइल के अंदर इन फरिश्तों ने लिखा है, वो फाइल, वो रजिस्टर भी अल्लाह ताला के यहाँ गवाही देगा और सामने कर दिया जाएगा। जब इंसान देखेगा उस रजिस्टर को कि उसमें तमाम तरह अमाल लिखे हुए हैं, तो अफसोस में कहेगा, या वैलतना मा लिहाज़ल किताब, हाय मेरी बर्बादी, ये क्या हो गया। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इस रजिस्टर में, इस फाइल के अंदर तो कोई ऐसा अमल नहीं जो लिखा न गया हो, छोटा हो या बड़ा, हर एक मेरा अमल इसमें लिखा हुआ है। तो ये रजिस्टर भी गवाही देगा। और सातवां गवाह नबीउल इंस वल जान, हम सब के आका सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान के ऊपर गवाह होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उम्मती का हर एक अमल पहुंचाया जाता है फरिश्ते के जरिए से। तो अगर मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गवाही तलब की, तो फिर हमारा क्या हाल होगा जो हमारी शफाअत करने वाले हैं, जिनके जरिए से हमारी बख्शिश होनी है, अगर वही हमारे बारे में गवाही देते तो फिर हमारा क्या हाल होना है। आठवां गवाह अर्रहमान, अल्लाह तबारक व तआला खुद गवाह होंगे। इंसान जो भी अमल करता है अल्लाह ताला के इल्म में है। हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह ताला के इल्म में है जो भी हम कुछ करते हैं, तो अल्लाह ताला भी इंसान के गवाह होंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप हजरात गौर करें, सिर्फ सुनकर इसी तरह न चले जाएं, बल्कि गौर करें कि जो हम अमल कर रहे हैं क्या हमारी कहीं पर बचत है, क्या हम महफूज रह सकते हैं पकड़ से? नहीं, अल्लाह ताला की पकड़ से हम महफूज नहीं हो सकते। हम कुछ भी करें, कोई भी अमल करें, हम अल्लाह ताला की पकड़ में हैं, अल्लाह ताला के कब्जे कुदरत से बाहर नहीं हो सकते। इसलिए जो भी अमल करें सोच समझ कर करें। याद रखें, ये 8 चीजें हमें हर वक्त देख रही हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम नेक अमल करें, अल्लाह और उसके रसूल की रजामंदी के लिए अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।